السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمس ٹائمز نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ شمس ٹائمز نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کویتا نے کونسل کے انتخابات میں پرچہ نامزدگی داخل کر دیا، بلا مقابلہ انتخاب یقینی۔ ٹی آر ایس امیدوار کی حیثیت سے رکن کونسل کویتا نے نظام آباد لوکل باڈیز کی قانون ساز کونسل کی نشست میں اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ہے۔ 1.5 سال قبل کویتا اس حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی اور ان کی میعاد جنوری میں ختم ہو رہی ہے۔ کویتا کا بلا مقابلہ منتخب ہونا یقینی ہو گیا ہے کیونکہ اس حلقے میں کانگریس اور بی جے پی نے مقابلہ نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مقابلے میں صرف کویتا باقی رہ گئی ہیں۔ پرچہ نامزدگی سے دستبرداری کے دن ہی کویتا کے منتخب ہونے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ زی ٹی وی اینکر سدھیر چودھری کو یو اے ای میں منعقد ہونے والے پروگرام سے باہر کیا گیا۔ زی ٹی وی کے اینکر اور مسلم مخالفت میں مشہور سدھیر چودھری کو ابو ظہبی میں ہونے والے چارٹرڈ اکاؤنٹس پروگرام کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ سدھیر چودھری پہلے اس پروگرام میں بطور اسپیکر شرکت کرنے والے تھے، لیکن متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند بنت فیصل القاسمی نے ان کے پروگرام میں شرکت پر سوالات اٹھائے تھے۔ انہوں نے سدھیر چودھری کو دہشت گرد بھی کہہ دیا، جس کے بعد منتظمین کو سدھیر چودھری کا نام پروگرام سے ہٹانا پڑا۔ متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند بنت فیصل القاسمی نے کہا، ایک ہندوستانی اینکر جو صبح و شام مسلمانوں کی توہین کرتا ہے۔ 15 سال قبل اسلام قبول کر چکے 5 خاندانوں کے 26 اراکین کی ہندو مذہب میں واپسی۔ اتر پردیش کے مظفر نگر میں ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام اپنانے والوں کے ذریعے اب پھر ہندو مذہب میں واپسی کی خبر ہے۔ پیر کے روز مظفر نگر ضلع کے بگڑا بلاک میں واقع یوگا سادھنا آشرم میں محنت سوامی یشویر جی مہاراج کے ذریعے گزشتہ کچھ مہینوں میں تقریباً 60 لوگوں کی ہندو مذہب میں واپسی کرائی گئی ہے۔ اتر پردیش کے مظفر نگر میں ہندو مذہب کو چھوڑ کر مذہب اسلام اپنانے والوں کے ذریعے اب پھر ہندو مذہب میں واپسی کی خبر ہے۔ پیر کے روز مظفر نگر ضلع کے بگڑا بلاک میں واقع یوگا سادھنا آشرم میں محنت سوامی یشوویر جی مہاراج کے ذریعے گزشتہ کچھ مہینوں میں تقریباً 60 لوگوں کے ہندو مذہب میں واپسی کرائی گئی ہے۔ ہندو مذہب میں واپسی کے اس ضمن میں آج سہارنپور کے 5 فیملی کے 26 اراکین کے آشرم میں پوجا پاٹ کرا کر جینیو پہنا کر پورے رسوم کے ساتھ مسلم مذہب سے ہندو مذہب میں واپسی کرائی گئی۔ اس بارے میں مذہب میں واپسی کرنے والے عارف سے سدھرت بنے شخص نے بتایا کہ وہ سہارنپور ضلع کے رہنے والے ہیں اور تقریباً 15 سال قبل ان کے اہل خانہ نے کسی کے بہکاوے میں آ کر ہندو مذہب چھوڑ کر مذہب اسلام اپنا لیا تھا، لیکن آج پھر سے اپنے سناتن دھرم میں آ کر انہیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ وہیں نازیہ سے سونیا بنی خاتون نے بتایا کہ آج اپنے مذہب میں واپس آ کر کافی خوشی ہو رہی ہے۔ اب تک 60 لوگوں کی ہوئی ہندو مذہب میں واپسی۔ وہیں اس بارے میں آشرم کے محنت سوامی یشوویر جی مہاراج نے بتایا کہ جو بھی اپنی مرضی سے یہاں مذہب میں واپسی کے لیے آتا ہے، اس کا پورے رسم و رواج سے پوجا کرا کر ہندو مذہب میں واپسی کرائی جاتی ہے۔ اب تک تقریباً 60 لوگوں کو مذہب اسلام سے ہندو مذہب میں اور 7 افراد کو عیسائی مذہب سے ہندو مذہب میں واپسی کرائی گئی ہے۔ مہنگی سبزی نے بگاڑ دیا ہے گھر کا بجٹ۔ سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور آلو، پیاز، ٹماٹر عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے ہر گھر کا بجٹ بگڑ گیا ہے۔
कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने मंगल के रोज यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टमाटर 120 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं और प्याज, आलू, भिंडी जैसी आम सब्जियां इतनी महंगी हैं कि लोगों के लिए इन्हें खरीदना मुश्किल हो गया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हर घर में आलू, टमाटर और प्याज पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इन्होंने कहा कि कोई भी सब्जी सस्ती नहीं है और इसकी कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है, इसलिए लोगों को बहुत कम मिकदार में सब्जी खरीदनी पड़ती है। इन्होंने ये भी कहा कि किसानों को मुनासिब कीमतें नहीं मिल रही हैं, इसलिए पैदावार कम हो रही है। आंध्र प्रदेश में अंदून चंद यौम दोबारा जलजले के झटक। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तौड़ में बाज मुकामात पर जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। जिला के पोतलाबाडू मंडल के तुम्बावारी पल्ली और दीगर देहातों में ये झटके महसूस किए गए। इन झटकों के सबब खौफजदा लोग अपने घरों से निकल गए और फ़ोन के ज़रिए अपने रिश्तेदारों की खैरियत दरियाफ्त करने लगे। मुकामी अफराद ने कहा कि तुम्बावारी पल्ली के करीब में वाक़े आयराला मंडल के मोदी गुबलू इलाके में एक हफ्ते के दौरान ये झटके महसूस किए गए। मुकामी अफराद ने कहा कि झटकों के साथ ज़मीन से खौफनाक आवाज़ें भी आने लगी। इस बात की इत्तला ओहदेदारों को दी गई है, जिसके बाद ओहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया। इन झटकों में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है।